جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولنا میں نے جب سیکھا تھا ماں نے میری یہ مجھ سے کہا تھا، بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر، بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر تشریف رکھتے ہیں جناب سید عاشق رضا صاحب، اور ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب محمد علی جعفری صاحب میرے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور آلسو ہمارے ساتھ یہاں پہ علی اسد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے آج کے جشن کے حوالے سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام آگے بڑھائیں، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ سید عاشق رضا صاحب سے اگر آج کا پروگرام ہم تلاوت قرآن پاک سے اگر شروع کریں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح جناب محمد علی جعفری صاحب میرے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، اور آلسو ہمارے ساتھ یہاں پہ علی اسد صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے آج کے جشن کے حوالے سے کچھ کلام بھی سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام آگے بڑھائیں، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ سید عاشق رضا صاحب سے اگر آج کا پروگرام ہم تلاوت قرآن پاک سے اگر شروع کریں تو اگر آپ پلیز کچھ سورہ اگر تلاوت کلام پاک کریں تو بہت عنایت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم۔ محمد علی جعفری صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کے پاس کچھ حمد کے اشعار ہوں اور آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ پڑھ کے شیئر کریں۔ میں نے لاسٹ ویک پڑھی تھی، جی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک نعت، کیونکہ ساتھ چین کا ہو گیا ہے اس کے ساتھ، ضرور میں ہمیشہ سے ایک نعت کو منقبت کے ساتھ ملا کے کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ ضرور جی، بسم اللہ۔ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا
وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور وفا کا ذکر کرے ذکر وفا نہ کرے وفا کا ذکر کرے ذکر وفا نہ کرے کسی میں ایسی ہو محسن خوشی خدا نہ کرے اور ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجے تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے جو پنجے تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے اور وہ آدمی نہیں جو جانا ماتم پر وہ آدمی نہیں جو جانا ماتم پر نماز عشق شہ کربلا ادا نہ کرے نماز عشق شہ کربلا ادا نہ کرے اور کوئی جو مانگے سکینہ کا واسطہ دے کر کوئی جو مانگے سکینہ کا واسطہ دے کر یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے وفا کا ذکر کرے ذکر وفا نہ کرے. سبحان اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ محمد علی جعفری صاحب. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا سید عاشق رضا صاحب سے کچھ کویسچنز آج کے دن کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اسپیشلی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو اگر آپ یہ بتائیں کہ آج کے دن کو جشن صادقین کے حوالے سے کیوں منایا جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ لاٹ آف پیپل ہیو کویسچنز اباؤٹ اٹ, اینڈ اگر تھوڑا سا اس کا بریفلی اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تو انشاءاللہ پھر ہم آگے اس کو لے کے چلیں گے. شکریہ. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اهل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 17 ربیع کے حوالے سے پہلے آپ تمام مومنین کو, تمام مسلمین کو مبارک ہو. آج کے دن کی مناسبت سے آج ہی الحمدللہ 17 ربیع الاول ہے, اور آج کا دن جو ہے وہ دو مناسبتوں سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے آج, اور آج ہی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. دونوں میں بہت ساری باتیں جو ہیں اور بہت ساری صفات جو ہیں مشترکات میں سے ہیں. دونوں معصوم, دونوں پروردگار عالم کے منتخب شدہ, مگر اور تمام ائمہ, اور ان دونوں میں جو ایک بات ہے, دونوں میں ایک ٹائٹل ہے. تمام ائمہ جو 12 معصومین ہیں, خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب صادق ہیں, مگر جو ٹائٹل ملا ہے وہ رسول گرامی صادق اور امین جو صادق تھے, اور اسی طرح امام جعفر صادق جو ہے وہ امام جعفر صادق کا ٹائٹل ہے. تو دونوں صادق بھی ہیں, اور آج ہی کی مناسبت سے دونوں جو ہے دونوں کا جو ہے یوم ولادت ہے.
تو یہ مناسبت ہے. انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ اس بارے میں اور گفتگو کریں گے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. اچھا سید اشرف رضا صاحب، ایک یہ تو ہو گیا کہ صادقین اس حوالے سے کہا جاتا ہے. دوسرا سب سے بڑی جو ہے آئی مین آئی ایم شیور کہ لاٹ آف پیپل ان کے دماغ میں یہ کویشچن ہوگا 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول. آئی مین اس چیز کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ دونوں دن جو ہے ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے منسلک ہیں اور لاٹ آف پیپل ڈو اٹ آن 12 ربیع الاول. بالکل شکریہ. دیکھیے تاریخ جو ہے وہ 1400 سال پرانی ہے جی. اور اس تاریخ کے اندر جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہوا. برادران اہل سنت کے نزدیک جو تاریخ ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ معروف ہے، اور وہ کہ جو اہل تشیع ہیں شیعہ حضرات ان کے نزدیک جو تاریخ ہے وہ 17 ربیع الاول ہے. مگر یقیناً جو ہے وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، یہ ایک تاریخ ہے جس کی مناسبت سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ولادت مناتے ہیں. مگر اس میں جو ہے وہ سب سے جو اہم بات ہے اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو چاہے وہ 17 ربیع الاول ہو، یہ ایک دن ہے جس دن جو ہے ہم اور آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں بظاہر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی بات ہوئی تھی آج سے کچھ عرصے پہلے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 12 ربیع الاول اور 17 ربیع کو جو 5 7 6 دن کا ہے اس کو یوم جو ہے ہفتہ وحدت کے حوالے سے جو ہے اس کو موسوم کیا تھا کہ جتنی بھی تقریبات ہوں گی رسول گرامی کی ولادت کے حوالے سے یہ جو ہوں گی وہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک ہوگی. اگین ہم اس بات کو دہرا دیں کہ 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو، ولادت منانا اس کو طریقے سے جو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کو 12 ربیع الاول کو منایا جائے یا 17 ربیع الاول کو منایا جائے. بے شک آئی مین دونوں ہی ایک ہی طرح اہمیت کے حامل ہیں. کیونکہ اکثر میں نے لوگوں کے دماغ میں سنا نہیں ہم تو 12 نہیں 17، میں کہتا ہوں دونوں یعنی ولادت کے دن ہے تو لائک یو نو ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آئی مین آپ اردو کے حساب سے اگر لیں فرض کر لیں کہ اگر کوئی گھر کے اندر اگر والدین ہو اور ایک چاہے کہ جو ہے وہ بچے کی ولادت جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے منایا جائے اور والد چاہے کہ نہیں میں انگلش کیلنڈر سے مناؤں گا، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا. وہی بچہ ہے وہی اولاد ہے وہی اس کی کریکٹرسٹکس ہیں، بس طریقہ یہ ہے کہ ایک چاہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ایک طریقہ اور چاہ رہا ہے ایک دن، مگر فرق نہیں ہے. اولاد وہی ہے اور اس سے محبت وہی ہے. ہماری محبت رسول گرامی سے ویسے ہی ہے. تاریخ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ایک جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے کہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو منانا چاہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ مسلمانوں گروہ کہے کہ ہم اس کو 17 ربیع الاول کو منانا چاہتے ہیں. بات ایک ہی ہے. بے شک بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ پورے مسلم امہ کے لیے آئی مین ایک ہی آئی مین اس کی اہمیت سب کے لیے ایک جیسی اہمیت ہے. اور آئی مین آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اندر کوئی بھی جو لوگ ہیں وہ کسی کنٹروورسی کے شکار ہیں اس کے اوپر. ایوری بڈی از لائک یو نو ٹوگیدر آن دیٹ. راشد یہ کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ہم نے رسول کی جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ ان کی سیرت رکھی ہے. ہمارے لیے رسول گرامی کی جو زندگی ہے وہ سیرت ہے. ہم نے پھر کہا کہ جو منانا ہے سیلیبریشن ہے یہ سمبل ہے سمبل، مگر اصل جو ہے وہ ان کی زندگی اور سیرت ہے جس کو ہمیں اور آپ نے اپنانے کے لیے قرآن شریف نے حکم دیا ہے. بے شک تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم 12 ربیع الاول کو منائیں اس کو یا اس کو 17 ربیع الاول کو منائیں. اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ پروردگار ہم سے چاہتا ہے کہ ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فالو کریں جو سب سے زیادہ اہم ہے. بے شک بے شک. محمد علی جعفری صاحب اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی کویشچن آئے یو کین جمپ ان اینی ٹائم یو وانٹ ٹو. میں نہیں چاہتا لیکن پاشا بھائی ہمارے خوش نصیبی ہے، پاشا بھائی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. تو میں اکثر پاشا بھائی سے میری ملاقات رہتی ہے تو میں ہمیشہ ان کو ایک چیز پہ ایمفسائز کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ پاشا بھائی کا بہت اچھا انفلوئنس ہے ینگ جو ہماری جنریشن ہے، تو جو دوسرے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو پاشا بھائی یوتھ کے لیے وہ اپنے کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اہل بیت اطہار کی زندگی کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی ریگولر لائف میں سیرت کے حوالے سے. شور انشاءاللہ. پہلے ہم چاہیں گے اس سے پہلے ہم ایک چیز پہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ پھر وہاں چلے جائیں ہم یوتھ کے اوپر. ایک بات ہی خیال رکھیں جو بھی ہم نے اشارہ کیا ہے کہ امام خمینی نے یہ فرمایا ہے کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک جو ہے وہ ہفتہ وحدت ہے. اس بات میں ہم خیال رکھیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے اندر جس کو ہم لفظ فرقہ کہتے ہیں وہ فرقہ نہیں ہے، اپنے اپنے طریقے ہیں جس طریقے سے ہر مسلمان جو ہے وہ مکتب فکر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. صحیح. اس میں جو ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اور ہمارے عقائد ہیں چاہے وہ مسلمان کا کوئی بھی مکتب فکر ہو، ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ
جو چیزیں ہمارے اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک جو کامن ہیں، مشترکات جسے کہتے ہیں، وہ 95% ہیں. صحیح. جو مختلف چیزیں ہیں، جو مختلف، وہ صرف 5% ہیں. کسی بھی عبادت کا ہم کوئی حوالہ دے دیں یا خدا کو اور رسول کو یا قیامت کو سمجھنے کے لیے، تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 5% سے زیادہ کسی بھی مکتب فکر کے اندر نہیں ہے. فرض کر لیں اگر ہم اس بات کو اہل سنت میں رکھیں کہ جو ہے وہ شافعی اور مالکی، حنبلی اور حنفی، اور یا اس طریقے سے عقائد کے حوالے سے ہم کہیں امام ابن تیمیہ یا جناب ابو الحسن اشعری، یا ہم بات کرتے ہیں اب جو پاکستان ہندوستان کے اندر سلسلہ دیوبند ہے اور احمد رضا خان بریلوی، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اس بات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو مشترکات ہیں، میں مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ فرض کر لیں ہم اگر ظہر کی نماز کی مثال لیتے ہیں تو تمام مکاتب فکر میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5 کی جگہ جو ہے وہ 6 وقت کی نماز فرض ہیں. ہر مکتب فکر کہہ رہا ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر مکتب فکر یہ کہہ رہا ہے کہ مثال دوں، میرے ذہن میں ظہر کی مثال تھی، ہر مکتب فکر کہتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے. اس 4 رکعت میں وہی وہی نیت ہے، وہی اللہ اکبر ہے، وہی الحمد ہے، اس کے بعد وہی سورہ ہے یا چھوٹا سا کوئی اس کا پارٹ ہے، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کے بعد جو 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ تحیات یا تشہد ہے، اور اس کے بعد اسی طریقے سے نماز تمام ہو رہی ہے. اس میں آپ دیکھیں اس نماز کے اندر جو اگین جو کامن ہے وہ 95% ہے. صحیح. جو فرق ہے وہ خود اہل سنت برادران کے اندر فصل لگا، مالکی اور شافعی، حنبلی، اس میں بھی ایسا ہے کہ ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کر کے، مگر اگر اس کو دیکھیں تو یہ صرف 5% ہے. ہمیں اور آپ کی جو کوششیں ہونی چاہیے وہ کوشش یہ ہے کہ جو ہماری مشترکات ہیں 95%، اس پہ بات کرنی چاہیے. ہماری جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ جو دوری ہو رہی ہے مذہب سے، یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 95% مشترکات پہ بات نہیں کر رہے، ہم 5% ڈفرینسز پہ ہم نے بات کرنا شروع کر دی ہے. اگر ہم 95% پہ جائیں گے تو ہمیں بہت آسان لگے گا. اسی طریقے سے ایک گھر کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک ہی گھر میں 3 بھائی موجود ہیں اور ایک ہی حد تک کہ مکتب فکر کے موجود ہوں، مطلب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 بھائی فرض کر لیں، ایک بھائی جو ہے بہت مذہبی ہے اور چاہتا ہے کہ نماز کو اول وقت پڑھے جس طرح قرآن شریف کا حکم ہے، ایک بھائی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بالکل دیر سے اٹھتا ہے اور آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک بھائی جو بیچارہ قضا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں جو ہے دین سے دور ہو گئے ہیں، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، مگر تینوں میں کامن کیا بات ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر نماز، ہم نے بار بار ایک نماز مثال ہی دے رہے ہیں کیونکہ نماز سب سے جو ہے وہ بڑی عبادت ہے، تو اسی لیے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نماز ضروریات دین ہے، پروردگار عالم جو ہے وہ قابل عبادت ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں، ہم واپس پڑھیں گے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد کی آیت ہم نے کوٹ کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پروردگار عالم جو ایک حدیث قدسی میں پڑھتے ہیں کنتو کنزا مخفیہ، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. آپ اس بات کو دیکھیں کہ پروردگار عالم جو ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، مگر قدرت رکھنے کے باوجود جو ہے بندوں تک جب پہنچنا چاہتا ہے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کرتا ہے. اور اس کی بات بالکل واضح ہے کہ ہمارا اور تمام مکاتب فکر کا اس بات پہ جو ہے وہ اجتماع ہے، اجماع ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی بھی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی بھی پروردگار عالم کے علاوہ قابل عبادت نہیں ہے. مگر جو فرق ہے بندے اور معبود کے اندر، عبد اور معبود کے اندر، کہ پروردگار عالم قابل عبادت ہے، قابل پیروی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جسم و زمان و مکان نہیں رکھا، کہ جسم و زمان اور مکان رکھے اور جسم رکھے، چونکہ جسم کی پیروی ہو سکتی ہے، پروردگار عالم کی پیروی نہیں ہو سکتی. اس لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد وہ نمونہ ہیں، اور ہم بلیو رکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کے وہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ جن کی پیروی ہوتی ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عبادت پروردگار عالم کی ہے، پیروی جو ہے وہ محمد وآل محمد کی ہے. اسی لیے جو ہے وہ 17 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول منانا اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہے کہ کوئی ہستی ایسی موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ جو ہے وہ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے، نوجوان بیچارہ اسی لیے پریشان ہے کہ اس کو جو آپس میں مسلمانوں کے جو آپس میں مسائل نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا دور ہٹتا ہے. دوسری وجہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ہستی کا نام ہے کہ جو 1400-1500 سال پہلے دنیا میں آئی تھی اور ہمارے لیے جو ہے کوئی نمونہ نہیں ہے. اس بات کا خیال رہے سب جو ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم کو، آپ کو اور تمام یوتھ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ we should work together on 95% what we have common. اگر اس پہ ہم بات کریں گے تو ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان ہو جائے گا. دوسرا ہمارے اور آپ کے لیے کہ رسول گرامی نے جس طرح زندگی گزاری ہے، رسول گرامی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی ایک مزاح میں ایک جلسہ ہے
में प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर सब जो है वो मुकर्रर इस बात पे कह रहे थे कि रसूल इब्राहिमी क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरह जो है वो उनका लिबास था, किस तरीके से। तो जब मजलिस ख़त्म हुई तो खुदा गरीब रहमत करे अल्लामा नक़न साहब को वो यही कह रहे थे कि मुझे ये बुलाया गया था कि जलसा जो है वो सीरत नबी के ऊपर है, मगर मुझे ये महसूस हुआ कि जलसा जो है वो सूरत नबी के ऊपर है। तो ये ख्याल रहे कि हम और आप बातों का इसलिए पीछे हटते हैं कि हमको ये समझा जाता है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और हमको जाना पड़ेगा 1500 साल पहले। ऐसा नहीं है। रसूल गिरामी का कोई अपना ख़ास लिबास नहीं था, रसूल गिरामी का कोई अपना कोई लिबास नहीं था, खुद रसूल गिरामी की अपनी कोई ज़बान नहीं थी। ये ख्याल रहे, रसूल गिरामी जिस माशरे में पैदा हुए थे वही ज़बान बोलते थे, वही खाना खाते थे और वही लिबास पहनते थे जो पहना जाता था। हमारे और आपके लिए है कि मॉडेस्टी के अंदर हर खाना, हर लिबास हमारे लिए आज भी अलाउ है। हमें लिबास और खाने में रसूल की पैरवी नहीं करनी, बल्कि उनकी आदात में पैरवी करनी है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि रसूल की आदात, उनके बिहेवियर, उनका जो एटीट्यूड था, उसमें अगर हमें पैरवी करनी है तो चाहे यूथ हो, चाहे बड़ा हो, चाहे ख्वातीन हो, सब के लिए बहुत आसानी हो जाती है। कि खुद कुरान शरीफ कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूल गिरामी सब के लिए रहमत हैं। और फिर कुरान शरीफ ये कहता है कि रसूल इनके साथ नरमी से बात करो, अगर सख्ती से पेश आओगे तो तुमसे दूर हट जाएंगे। और रसूल गिरामी की ज़ात वो है कि कभी भी किसी के साथ सख्ती से बात नहीं की है। तो हमारे लिए बहुत, आपके लिए बहुत आसान है कि अगर हम पैरवी करना चाहते हैं तो रसूल गिरामी की पैरवी करना बहुत आसान है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगा कि अली असद साहब से एक कलाम सुन लिया जाए। और मुंतज़िर हैं जी, आज के दिन के हवाले से पेश कर रहा हूँ। ज़िक्र ताहिर हो ज़बान हो, ज़िक्र ताहिर हो ज़बान हो, पाक शायाने रसूल, ज़िक्र ताहिर हो ज़बान, पाक शायाने लफ्ज़ दो कर लाए कोसर से सना खाने रसूल, लफ्ज़ दो कर लाए कोसर से सना खाने सूए में शर जाएंगे जब हम गुलामान रसूल, सूए में शर जाएंगे जब हम गुलामान रसूल, हाथ में कुरान होगा, सर पे दामाने रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में कुरान होगा, सर पे दामाने रसूल, और आज तक जारी है जिसके दम से फैज़ाने रसूल, आज तक जारी है जिसके दम से फैज़ाने रसूल, वो है हसनो अली
فاطمہ جان رسول وہ ہے حسنین و علی فاطمہ جان رسول ذکر طاہر ہو زبان ہو سو سوالوں کا لحد میں دوں گا میں بس ایک جواب سو سوالوں کا لحد میں دوں گا میں بس ایک جواب یعنی کہہ دوں گا کہ میں بھی ہوں ثنا خوان رسول یعنی کہہ دوں گا کہ میں بھی ہوں ثنا خوان رسول لفظ دو کر لائے کوثر سے ثنا خوان رسول ذکر طاہر ہو زبان ہو سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ انشاءاللہ ہم علی اسد صاحب سے تھوڑی دیر میں اور بھی کلام سنیں گے ضرور۔ میں چاہوں گا جناب محمد علی جعفری صاحب اگر ہمارے جو ڈونرز جنہوں نے ہمارے ہیوسٹن اسٹوڈیو کے لیے ہماری سپورٹ کی ان کے مرحومین کے لیے اگر دعا کروا دیں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں، کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جو بھی ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا آئی تھنک لاسٹ ٹائم آپ آئے ہوں گے تو ہمارے پاس صرف ایک کیمرہ تھا یہاں پہ، اب ماشاء اللہ ہمارے پاس 3 کیمرے ہیں، ہمارے پاس مکسر ہے۔ It's right there۔ ڈاکٹر بھائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹنگ اور کیمرہ اور وہاں پر ایک سوئچر بھی لگا ہوا ہے، سوئچ کرتا ہے ڈفرینٹ کیمرہ۔ اچھا، اس لیے وہ وہاں دیکھ رہے ہیں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں، چل رہا ہے۔ تو یہ ممکن ہو سکا پاشا بھائی، یہ کچھ ناظرین کے علم میں اور کچھ کے لیے جو آج ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا کہ یہ جتنا بھی آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ناظرین نے ہی ہمیں پرووائڈ کی، انہیں کی ڈونیشن سے لائٹ ٹی وی ساری ہے۔ تو کچھ حضرات نے اپنے مرحومین کے لیے ہم سے کہا تھا کہ انہوں نے ہمیں مختلف چیزوں میں کیمراز اور سوئچ اور لائٹنگ میں ہمیں مدد کی تھی، اور ہم مولانا صاحب یہاں تشریف فرما تھے اس دن، تو انہوں نے مولانا کہا تھا کہ جب بھی یہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ اور ہر کیمرہ ان کے مرحومین کے نام سے ان کا اصال ثواب انشاءاللہ ہمارا یہ روٹین ہے کہ ہم سورہ فاتحہ ہر پروگرام میں ان کے مرحومین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے دعائے خیر اور ان کی صحت کے لیے، ان کے رزق کی ترقی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے ناظر ہیں جناب اختر زیدی صاحب، انہوں نے کیمرے کے لیے ڈونیٹ کیا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے مرحوم لاحقین جس میں رضا زیدی، سید حسن زیدی، سید مرتضیٰ زیدی، اور ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے اور ان کے رزق کی برکت کے لیے دعا کیجیے۔ اور ایک اور ہمارے سب سے بڑے ڈونر تھے پاشا بھائی، جنہوں نے ہمیں کیمرہ اور سوئچر دونوں کے لیے ڈونیٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ وہ ان کا نام ظاہر نہیں کیا جائے، تو بس انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دعائے مغفرت کریں ان کے مرحوم لاحقین کے لیے، جن میں صابر علی فقیر محمد، عبداللہ محمد حسین، اور ان کی خواہش ہے کہ تمام مرحومین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ کا ثواب ان سب مرحومین کے لیے، اور ہم بہت تہہ دل سے تعریف کا اظہار کرتے ہیں پاشا بھائی کے براد اللہ جناب سید عالم احمد جعفری صاحب پچھلے دنوں کراچی میں انتقال کر گئے، تو ایک سورہ فاتحہ کا ثواب جناب سید عالم
अहमद जाफरी, मैं सैयद अहमद जाफरी, और जितने नाम मैंने लिए एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं। और तमाम शहदाए मिलत जाफरिया, खुसूस लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब जिनका चैनल अभी हुआ, और उस्ताद सिद्दीक जाफर, और तमाम मरहूमीन के लिए, और खुसूस तौर पर शहदाए मिलत जाफरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु क़ुरातुल हस्बुना मिल्लतु व यक़लुबु। बिस्मिल्लाह और इसी के अंदर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इंशाल्लाह सूरह फातिहा के लिए तो उनके हमने नाम दिए, बाकी सब इसके अलावा जो जी उसको इंशाल्लाह हम जो है डिजिटली इंशाल्लाह ऐड कर देंगे ताकि वो सारे के सारे नाम जो है आ जाएं। और मैं इंशाल्लाह कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो दिखा सकें तो आई मीन विल बी बेटर, नहीं तो हम आफ्टर द ब्रेक जब आएंगे दोबारा तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। क्योंकि हम असल में मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, हमने ईद गदीर का प्रोग्राम किया था, तो हम एक कैमरे से यहाँ पे कोई 25-30 लोग थे, वो पूरा इतना बड़ा सेट लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आई डोंट नो हाउ यू गाइस मैनेजिंग लाइक एक कैमरे के साथ इतने सारे लोग और आप एक कैमरे, तो उन्होंने कहा नहीं आई थिंक हमें फंड रेजिंग करनी चाहिए और आपको इक्विपमेंट और चाहिए। तो ये एक प्रोग्राम के अंदर हमने सिर्फ यहाँ पे जो है फंड रेजिंग की थी, जो सारा इक्विपमेंट जो है उससे लोगों ने जो है उसी वक्त 2-3 घंटे के अंदर जो है हमें दे हेल्प अस आउट। तो जी जी इंशाल्लाह, और मौलाना साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम जब तक ये कैमरे ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती रहेंगी तो हम इनके मरहूमीन के लिए और लोगों के लिए हम जो है दुआ ज़रूर करवाते रहेंगे। तो इसलिए हम उसको इंशाल्लाह कमिटमेंट को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हमारे पास प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 15 मिनट और हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे, बिकॉज सैयद आशिक रज़ा साहब को जो है उनको जाके नमाज पढ़वानी है अल बैत सेंटर के अंदर, तो हम इनसे तब इजाज़त लेंगे। उसके बाद मगर हम दोबारा हाज़िर होंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, जिसके अंदर हमारे पास और मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगे। आई एम नॉट श्योर द नेम्स येट कि जब वो आएंगे मौलाना वैसी साहब हैं और 2 और हज़रात आएंगे जी। अच्छा और एक और नाथ, 2 नाथ खां या 1 नाथ खां और तशरीफ लाए, सबका ताल्लुक बरादरान अहले सुन्नत से जी। तो खुसूसी तौर पर जैसे आपके इल्म में कि आज जुलूस भी बरामद हुआ जी, तो वो लोग इंशाल्लाह नमाज मगरिब के बाद जी मगरिब पढ़ने के बाद ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। और आज मैंने आई डोंट नो आप लोग वहाँ पे गए थे, मैं गया था, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है शिया सुन्नी इज्तिमा था जुलूस के अंदर, और जो एक बड़ी वहादत की जो है वो निशानी मिलती है। और मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा और उसके बाद आप जो उसमें ऐड करना चाहें, हफ्ता वहादत हम मुझे भी और हमारे नाज़रीन को भी जिनको नहीं पता है कि इससे मुराद मुसलमानों में वहादत, इसमें मुराद लाइक क्या थी, लाइक ताकि ज़रा थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि हम लोग पिछले वीक से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वलाई टीवी के ऊपर, हमने लास्ट वीकेंड से शुरू कर दिया था, हफ्ता वहादत के तौर पे ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर ताकि नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, इसको हमने किस तरह से आगे भी लेके चलना है और इसको इस वक्त की ज़रूरत भी है जैसे हालात दुनिया में चल रहे हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है और दूसरा इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन। सही। जब हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हर मकतब फ़िक्र उसके अपने जो है वो अक़ायदी एतबार से भी और जूरिस्प्रूडेंस जो उसकी फ़िक़ही एतबार है उसके हवाले से उसके पास के लिए इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं किस तरीके से उन्हें अपने अक़ायद के हवाले से। और सही इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ मान लूँ और आपको कुछ मुझे मान लें, नहीं, जो आपका है वो अपने पास और जो मेरा है मेरे पास। मेरे नज़दीक यही सही है कि जो छोड़ो नहीं और छेड़ो नहीं, कि मुझे अपने मतलब, क्योंकि मेरे हिसाब से यही है कि इसी तरीके में चल के मैं इंशाल्लाह जो है खुदा की खुशनुदी हासिल करूँगा। और आप भी ऐसा ही है कि जो जिस अक़ायद के ऊपर आपने जो है वो आपके उलमा ने जिस पे और जो पूरी एतबार से वो आपने रहना है। मगर हमने फिर अर्ज़ किया है कि जिस तरह घर के अंदर भी होता है कि अगर मियाँ बीवी में और बच्चों में आपस में कुछ भी है मगर दे ट्राई टू लिव टुगेदर, सही। यहाँ भी ऐसे ही कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अंदर भी ऐसा ही है कि जो हमारे और आपके जो मुख्तलिफ हैं उसको अपनी जगह पर रखना है, मगर जो हमारे मुश्तरकात हैं जो 7 चीज़ें हैं उसको हमें साथ लेके इस तरीके से चलना है कि जिस कदर ये मुमकिन हो सके उसको हम साथ रखेंगे। जब बात करते हैं इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की, ये भी जो है वो बहुत आसान है और बहुत वाज़ेह है
کہ اس میں چونکہ ایک ہی مکتب فکر ہے اور مومنین آپس میں ہیں، اس میں یہی بات ہے کہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ نہ چھیڑنا ہے اور چھوڑا دو جعفر بھائی کہہ رہے ہیں، جی یہاں پر یہ ہے کہ صرف اور صرف میں نے جو میری ذاتی رائے ہے اس کو چھوڑنا ہے صرف. صحیح. اگر میں اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ کر اور جو ہمارے مراجع کرام ہیں جس طریقے سے ہم کو ہدایت دے رہے ہیں اور جس طریقے سے، کیونکہ ہمارا مکتب فکر یہ ہے کہ خدا، رسول اور ائمہ کے بعد اور امام زمان کی غیبت کے اندر جو ہمارے مراجع کرام ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ لیڈر ہیں اور انہی کی بات ہمارے لیے حروف آخر ہے، کیونکہ وہ نائب امام ہیں، حجت خدا ہیں. صحیح. تو جو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ کر اتحاد بین المؤمنین کے لیے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے، جس کو میں مناسب سمجھتا ہوں اس کو کنارے کرنا ہے، اور جو خدا، رسول اور ائمہ چاہ رہے ہیں اس کو میں نے آگے رکھنا ہے. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ اس ہفتہ وحدت مسلمین کے اندر اتحاد بین المسلمین بھی بہت آسان ہے اور بہت ممکن ہے، اور اتحاد بین المؤمنین تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی جو ہے وہ کلمہ کے اندر علی ولی اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے کہ ہاں کہ اگر اتحاد بین المسلمین ہو تو خدا اور رسول اور قرآن یہ ایک ہی ہے، کہیں بھی چلے جائیں. قرآن بھی یہی کہ جو کہا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن پروردگار اس بات کی جو ہے وہ ضمانت دیتا ہے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول گرامی جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ و خاتم النبیین کے جو ہے وہ رسول گرامی جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور کوئی نبی ان کے بعد نہیں آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی. اب کسی بھی کہ کوئی کسی کو ولی اللہ کہے، کسی کو امام کہے، شریعت اب نہیں آ رہی ہے. حلال محمد حرام حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ. کوئی نئی شریعت نہیں ہے. تو اتحاد بین المسلمین تو بہت آسان ہے کہ جو رسول گرامی نے اور جو قرآن نے فرمایا ہے اس کے اوپر ہم اور آپ ہو جائیں. اتحاد بین المؤمنین بھی ایسے ہی ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو ہمارے اور آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے. ضرور. اور ایک اور چونکہ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی جشن ولادت ہے، تو میں ان کے حوالے سے چاہوں گا کہ کچھ اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیں ان کی زندگی کے حوالے سے، یا ان کے کچھ اقوال جو خاص طور پہ ہماری یوتھ کو اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست پہ رکھ سکیں. انشاءاللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ امتیاز حاصل ہے کہ جس طریقے سے اور مکاتب فکر ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس مکتب فکر کے کو فالو کرتے ہیں جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد. مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے اور مکاتب فکر کے پاس ٹائٹل ہے کہ کوئی حنفی کہلا رہا ہے اور کوئی جو شافعی کہلا رہا ہے، اور تاریخ میں ایسا ہے کہ جب حکومت بدل رہی تھی بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان میں، تو ایک وقت ایسا تھا کہ امام محمد باقر اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ جو ہے وہ اہل بیت کے جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہے اس کو پھیلا سکیں. صحیح. اسی لیے جو ہے وہ اس دین کو جو ہے جعفری دین، ہمارا جو تاریخ میں جو ہمارا اور آپ کا نام لیا گیا ہے وہ جعفری مکتب فکر کے حوالے سے لیا گیا ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ آج بھی مدینے کے اندر اس کے باقیات موجود ہیں کہ جو مدرسہ امام جعفر صادق تھا تو جو ہے وہ 400 قائد میں ہے کہ 4000 جو ہے وہ سامنے بیٹھنے والے جو ہے طلباء جو ہے وہ سب جو ہے وہ امام جعفر صادق اور اس کے بعد آباء و اجداد سے کہ قال رسول اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں ہمارے اور آپ کے لیے، یوتھ کے لیے اور ہمارے اور آپ کے لیے. ہم جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ جب خواتین کا پروگرام ہو رہا تھا تو جو حدیث شیئر کی گئی تھی کہ رسول گرامی سے لے کے اور تمام ائمہ ایک بات پہ امفسائز کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ اتقوا اللہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا شینا، کہ خدا سے ڈرو. کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ اس بات پہ امفسائز کرتے ہیں کہ ہم اور آپ کو سب کو جو ہے وہ خوف خدا ہونا چاہیے. صحیح. خوف خدا سب سے اہم چیز ہے. اور جوانوں کے لیے میں ایک جملہ عرض کریں گے کہ جب ہم خوف خدا کی بات کرتے ہیں تو سب کے دل میں آتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کوئی ایسی جو ہے وہ ہستی کا نام ہے کہ جس سے خوف رکھنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو بچپن میں پاکستانی ہندوستانی معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اندھیرے سے ڈرنے والی چیز ایک لفظ ہم کچھ کہتے تھے. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ خدا کے حضور گناہ کرنے سے ڈرو. صحیح. گناہ کرنے سے ڈرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف خدا ہے کہ خدا کے حضور معصیت سے گناہ نہ کرو. جو حدیث آگے چلتی ہے اتقوا اللہ کونوا لنا زینا، کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو ولا تکونوا شینا، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو. کہ ہم اور آپ جو ہے وہ رسول گرامی کا، امام جعفر صادق کا نام لیتے ہیں، فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم جعفری شیعہ ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محمدی مسلمان ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے زینت بنتے ہیں کہ جب ہم معاشرے کے اندر جائیں
تو لوگ ہم کو دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ جعفری شیعہ ہے, یہ محمدی مسلمان ہے, نہ کہ ہم جب معاشرے میں جائیں تو یہ پتہ نہ چلے کہ ہمارا نام تو محمد یا علی ہے, مگر ہمارے جو ہے وہ اعمال سے یہ محسوس نہ ہے کہ ہم کس کو فالو کرنے والے ہیں. صحیح, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. محمد علی جعفری صاحب, ڈو یو ہیو اینی کویسچن ان یور مائنڈ؟ ماشاء اللہ پاشا بھائی نے بہت ہی مختصر وقت میں کافی چیزیں کور کر دی ماشاء اللہ. یہ اچھی بات ہے. Because I have a lot of questions. I mean, میں جب بھی پاشا بھائی کے قریب, اور ناظرین اس سے پہلے کہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ ہم ان کو پاشا بھائی کہہ رہے ہیں. ان کا نام سید عاشق رضا ہے, مگر کہ ان کا گھر میں جو آئی گیس بچپن سے جو نام تھا وہ پاشا بھائی تھا, تو ایوری باڈی نوز ہم ایز اے پاشا بھائی. سو میں بھی تقریباً آئی تھنک سنس 94-95 جب سے میں ہیوسٹن آیا ہوں, اور یا جب سے آپ ہیوسٹن میں آئے ہیں تب 99 سے, تو تب سے ان سے ملاقات ہے. تو کا بڑا یہ ہے کہ وہ مجالس سے خطاب کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو 9 محرم کی آپ کی مجلس ہوتی ہے, جی اس سے بھی پاشا بھائی خطاب کیا. بے شک. مجھے بھی شرف حاصل ہے کہ کافی دفعہ میرے گھر پر پاشا بھائی نے مجالس سے خطاب فرمایا. بے شک. تو ہم ہمیشہ پاشا بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ محفل ولایت میں اگر ہمیں مہینے میں یا مہینے میں 2 دفعہ ٹائم دیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. بے شک بے شک. میں وی ہیو فیو منٹس, میں ایک اور کویشچن اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں I'm gonna go ahead کویشچن. جیسا کہ ابھی آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی مختصراً لائک ود ان 3 منٹس آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا. آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اگر تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص بات جو کہ آج کے دور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں دنیا کے اندر, ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسپیشلی لائک اپنے غم و غصے کو اور اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے لائک ان جو حالات چل رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہر کوئی جو ہے جذباتی اور ہر کوئی اینگر سے بھرا ہوا ہے. آج کے حالات بہت اچھا ہے. اس کو شکریہ نبی. اگر اس بات کو ہم رکھیں کہ آج اگر ہم اور آپ رسول کے زمانے میں ہوں, جی ایک فرض کر لیں یا یہ فرض کر لیں کہ اس کو بدل لیں کہ رسول ہمارے زمانے میں ہوں, جی کہ آج اگر رسول خدا ہمارے پاس زمانے میں ہوں, تو جس طریقے سے ہم اور آپ میں جو ابھی بات بڑھتی جا رہی ہے, خصوصاً جس علاقے سے ہم اور آپ آئے ہیں وہاں پر یہ بات بڑھتی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو. اگر رسول گرامی جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہوں تو اس بات کا کون فیصلہ کرے گا؟ اس بات کا فیصلہ ہم اور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے؟ 14 سال گزر گئے ہیں, ہر مکتب فکر نے اپنی بہترین جد و جہد کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈا ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم اور آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بالکل برحق ہے اور بالکل صحیح راستے کے اوپر ہے, مگر اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب قیامت کا جب سما برپا ہوگا تو ہم سے آپ سے دعا کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کوئی بالکل کہے کہ میں 100% بالکل صحیح مکتب فکر پہ ہوں, میں خدا کی عبادت بھی ویسے کرتا ہوں جیسا کہ حق ہے, اور خدا کو ایسے مانتا ہوں جیسے کہ حق ہے. مگر اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم دعا کرو تو دعا کرو کہ پالنے والے قیامت میں میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرنا, یہ نہیں کہا گیا اس سے. اس لیے کہ آپ فرمایا گیا ہے کہ جو اگر یہ کہتا ہے کہ قیامت میں میرے ساتھ انصاف کرو, اس کا مطلب خدا نے اگر انصاف کرنا شروع کیا تو کوئی بھی جو ہے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. دعا کے طریقہ بتایا گیا کہ پالنے والے قیامت میں ہم پر رحم کرنا. صحیح. تو اب جو اپنے آپ کو بالکل صحیح بھی سمجھتا ہے وہ بھی جو ہے وہ خدا پہ جب انصاف ہو تو وہ کلیئر نہیں ہو سکتا, اس کو رحم خدا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ جو رحم نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمیں اور آپ میں دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر ہمارا اور آپ کا راستہ, ہم نے عرض کیا کہ توحید ہے اور جو رسالت ہے اور جو قیامت جو ہمارے بنیادی ہے, اور ہم نے قرآن کی بات کی, یہ سب وہی ہے جو خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے 5% اگر کسی میں ڈیویشن ہے, ہم نے خود عرض کیا کہ خود اہل سنت کے درمیان بھی ایک گروہ جو ہے وہ مکتب فکر ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے, اور ایک جو ہے مکتب فکر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے, اور اوپر نیچے مطلب انہیں اہل سنت کی حدیث میں موجود ہے کہ اس میں سے کسی مکتب فکر کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ خدا آپ سے راضی ہے. جب خدا راضی ہے تو ہم پھر بار بار کہنا چاہیں گے کہ آپ حج پہ جائیں تو یہاں پر امریکہ میں اور پاکستان میں آپ کو 3-4 فرقے ملیں گے, مگر آپ جب حج پہ جائیں تو انڈونیشیا سے لے کے اور موروکو تک جو مسلمان موجود ہیں, میں خود الحمدللہ حج پہ گیا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ جو 73 فرقوں کی بات کی ہے, ہر آدمی اور خاتون اپنے طریقے سے خدا کے حضور نماز اور عبادت کر رہے ہیں. یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں کہ یہ ملیشیا سے ہے, یہ انڈونیشیا سے ہے, یہ موروکو سے ہے, یہ وہ ہے جو جس کی نماز بالکل صحیح نہیں, کیونکہ یہ تھوڑے سے فرق کے ذریعے سے نماز پڑھ رہا ہے. یہ خدا اس کا درمیان ہے کہ اس نے جو ہے بہترین طریقے سے ان کے علماء نے اجتہاد کر کے ایک جگہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, اور وہ بھی خدا کے حضور خدا کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی ہے. ہمیں اور آپ کو دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے فی زمانہ
کہ کوئی بھی ہو جو خدا کا نام لے رہا ہے، رسول کو خاتم النبیین مانتا ہے، قرآن پر یقین رکھتا ہے، قیامت آنے والی اس بات پر یقین رکھتا ہے، تو ہمیں اور آپ میں گنجائش ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ روز قیامت خدا جو ہے وہ جب آپ پر رحم کرے گا تو انشاءاللہ ہم پر بھی رحم کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جناب علی اسد صاحب سے، ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو انہوں نے ذکر کیا ایک کلام کا جو انہوں نے بڑے دل سے کہا تھا، انہوں نے کہ چھوٹی بی بی سکینہ سلام اللہ کا کلام تھا، تو آئی مین آئی ڈونٹ نو، تب سے جب سے میں نے ان کو کہا تھا تو میرے دل میں ایک وہ تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار اس کو کسی اور دن پڑھ لیں گے جب کوئی دوسرا ہمارا کوئی اور یعنی کہ آج وہ نہیں ہے، تو آئی ڈونٹ نو لائک یو نو ابھی تک میں سوچ رہا تھا لائک یو نو کہ آئی مین اہل البیت کے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی بھی فرد کا اگر ذکر ہو تو وہ سارے اہل البیت کا ہے، تو آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو اگر آپ گو ہیڈ، اگر آپ وہ کلام ہمیں پڑھ کے سنائیں۔ جی، یہ چھوٹی بیوی کی منقبت کیونکہ زیادہ تر ان کے سوز جو ہیں وہ سننے میں آتے ہیں، اور ایک شاعر ہے انڈیا کے، جی، انہوں نے ان کی منقبت ایک ماشاءاللہ پیش کی ہے، تو سبحان اللہ۔ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، سبحان اللہ۔ شبیر کی آنکھوں کا اجالا ہے سکینہ، عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ، عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ، آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ، آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ، کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ، کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ، ہاں زینب سجاد نے جو خطبے دیے ہیں، ہاں زینب سجاد نے جو خطبے دیے ہیں، ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ، ان سارے بیانات کا حصہ ہے سکینہ، نظروں میں ہے قربانی شبیر کا مقصد، نظروں میں ہے قربانی شبیر کا مقصد، جو اتنے مصاحب پہ بھی زندہ ہے سکینہ، جو اتنے مصاحب پہ بھی زندہ ہے
سکینہ. یہاں پہ آقا کا انہوں نے لفظ یوز کیا ہے مولا عباس کے حوالے سے کہ آقا سے کوئی پوچھے ذرا کیا ہے سکینہ, کہتے ہیں میرے حق میں سکینہ ہے سکینہ. عباس کی نظروں کا ارادہ ہے سکینہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا پہلا حصہ جو ہے یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب سید عاشق رضا صاحب کا کہ وہ اپنے مصروف اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے, اور ابھی کافی لمبی ڈرائیو کر کے آپ کو واپس بھی پہنچنا ہے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کسی دوسرے پروگرام کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی. اور محمد علی جعفری صاحب اور انشاءاللہ علی اسد صاحب میرے ساتھ نیکسٹ حصے میں بھی یہاں پہ موجود ہوں گے, تو چند منٹوں کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عاصم نقوی, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام محفل ولایت کے اندر. اور جیسا کہ پروگرام کے پہلے حصے کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ اسٹوڈیو کے اندر کچھ اور مہمان تشریف لائیں گے جو کہ تشریف لا چکے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں جناب مولانا عبدالغنی اویسی صاحب, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید شاہد علی سنی صاحب. ہم دونوں مہمانوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ یہاں پہ تشریف لائے اور اس خصوصی محفل کے اندر ہمارا یہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ پروگرام ہم پچھلے لاسٹ ویک سے ہم نے شروع کیا تھا, جو کہ ہفتہ وحدت بنایا جا رہا ہے 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک. یہ اس کا آخری پروگرام ہوگا آج, اور اس کے اندر انشاءاللہ ہم نعتوں کا سلسلہ جیسے ہم نے پہلے شروع کیا تھا اور کلام بھی سنائے جائیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج پہلی دفعہ ولایت اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ہمارے جو کہ پہلے کیمرے کے پیچھے رہ کے کام کرتے تھے. آج انشاءاللہ یہ ہمیں نعت پڑھ کے سنائیں گے جناب سید ذیشان جعفری صاحب, اور علی اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں میں موجود ہیں, اور ہمارے کو ہوسٹ محمد علی جعفری صاحب بھی یہاں میں موجود ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کروں, میں چاہوں گا سب سے پہلے ذیشان جعفری صاحب ہمیں اگر نعت پڑھ کے سنائیں تو ان کے ہم شکر گزار ہوں گے. جی بتا ہے خود یہ خدائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. شب قدر قرآن صامت کی صورت, شب قدر قرآن صامت کی صورت مکمل ہوئی ہے ثنا محمد. بے شک بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. سر عرش معراج کی انتہا پر, سر عرش معراج کی انتہا پر نہ پہنچا کوئی بھی سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر, بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پر علی سو رہے ہیں بجائے محمد. بے شک بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. ہے پشت نبی پہ بقائے
نبوت ہے پشتے نبی پہ بقائے نبوت وہی آئی سرنا اٹھائے اے محمد حسین بنی ہے یہ دنیا برائے محمد جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں ارے لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ ملک تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ ملک تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد مکتب پیش کرنا ہے بارہ چراغ ہدایت جو روشن ہے بارہ چراغ ہدایت جو روشن ہے ان سب میں یاسر ضیاء محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ذیشان نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے ہیوسٹن میں اور یہ ہماری ہیوسٹن ٹیم کا حصہ بنے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں اور بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے اور ہمارے انشاءاللہ پروگرام کو اور لائیو ٹی وی یو ایس اے کے آنے والے دنوں کے اندر آپ کافی ساری چیزیں جو دیکھیں گے وہ ذیشان چینج دیکھیں گے جو ذیشان جعفری کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے. بے شک بے شک. ذیشان آئی نو کہ آپ کی جاب آپ کا انتظار کر رہی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے پروگرام کے اینڈ کے اندر کہ آپ دوبارہ یہاں پر تشریف لائیں اور پروگرام کا حصہ بنیں اور انشاءاللہ ایک اور جو آپ لوگوں نے مل کے جو ایک کلام تیار کیا ہے وہ اینڈ میں ہمیں سنائیں گے اور ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں گے. تو آپ سے ہم تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ناظرین میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا کہ مولانا اویسی صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پاس یہاں میں موجود ہیں اور میں انہیں سے شروع کرتا ہوں کہ مولانا صاحب پہلے تھوڑا سا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. آپ سے چلے میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں. شاہد بھائی جو ہے وہ مولانا صاحب کا تعارف کروائیں گے تو زیادہ بھی بہتر رہے گا. اور اس سے پہلے میں شاہد بھائی کا تعارف کرا دوں. چلیں. شاہد بھائی جو ہیں شاہد علی سید شاہد علی سنی صاحب جی ہیوسٹن شہر میں جانی مانی پہچانی شخصیت ہے. نہ صرف یہ کہ یہ تمام ہمارا جو کمیونٹی ہے جی اس میں بہت زیادہ مقبول ہے بلکہ ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا شرف حاصل ہوا مسلم کونسل کے پلیٹ فارم سے. تو شاہد بھائی جو ہیں وہ جو یو ایس اے کی جو پالیٹکس ہے اس میں کافی انوالو ہیں. ججز کے حوالے سے جو ججز کی الیکشن ہوتی ہے جی اور جو پارٹی الیکشن ہوتے ہیں جی شاہد بھائی اس میں بھی ایکٹیو ہیں. جی اور انہوں نے ایک فورم بنایا تھا مسلم کونسل کے نام سے جی جس وقت یہ ٹیررزم پہ بہت زیادہ بات چیت ہو رہی تھی اور مسلمس کو لیبل کیا جا رہا تھا ایز اے ٹیررسٹ. صحیح. تو شاہد بھائی نے انٹرفیتھ کے تھرو کافی پروگرامس کیے اور مجھے شرف حاصل ہوا شاہد بھائی کے ساتھ کام کرنے میں. تو کچھ کانفرنس میں ہم لوگ بھی شاہد بھائی کے ساتھ ہم لوگ گئے اور انٹرفیتھ میں ہم لوگوں نے کام کیا. تو یہ شاہد بھائی کا مختصر سا تعارف تھا. میری خواہش تھی کہ شاہد بھائی اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو مزید جو گفتگو شاہد بھائی کریں گے تو شاہد بھائی. اور ہم چاہیں گے کہ شاہد بھائی ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں جو آپ نے نہیں بتائی ہیں تاکہ ہمارے ناظرین تک وہ باتیں پہنچ سکیں. مزید جو انفارمیشن مسلم کونسل اور جو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے ہفتہ وحدت بنا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے ان کو جتنا بھی ایک دوسرے کے قریب لا سکے اور جتنا بھائی چارے کا ماحول پیدا کیا جا سکے. اور دوسری ایک اور بات میں سوری
رویت ہلال کے حوالے سے بھی شاہد بھائی کا بہت اچھا رول ہے اس وقت ایسٹرن شہر میں. جی جو رویت کے ہمارے جو مسائل تھے ان کو کم کرنے کی کوشش کی شاہد بھائی نے جی یہاں پہ رویت ہلال کمیٹی بنا کے. شاہد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیکم خاتم النبیین. تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم. اور اس سے پہلے میں اپنے آخری نبی اپنے آقا مولا کائنات کے نبی کے حوالے سے سب کو ان کی پیدائش پر مبارکباد دیتا ہوں. جی اور خصوصاً میں اپنے یہ 4 ساتھی جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی انہوں نے جو ہفتہ ولایت ہر وحدت منانے کی جو ایک کوشش کی ہے نا، یہ انتہائی قابل تعریف ہے. اور اس وقت جو ابھی ہمارے جعفری نے کہا، وحدت کی ضرورت بہت زیادہ دین میں. ہم جو کچھ بھی ہیں لیکن مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اپنے آقا کو آخری نبی مانتے ہیں. اور آخری نبی ہم نہیں مانتے بلکہ یہ حکم خدا بندی ہے جی کہ نبی ہمارے آخری ہیں، اور پھر نبی رحمت للعالمین ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن نبی سب کے نبی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ جانوان. جب یونیورس کہہ دے، عالمین کہہ دیا تو یونیورس ہو گیا، اور یونیورس میں جو چیز آئی ہمارے نبی اس کے نبی ہیں. صحیح. جیسا کہ آج ہم لوگ جلسے اپنا میلاد نبی کا جلوس تھا آج ایسٹرن میں، ہم وہاں سے آ رہے ہیں ہم لوگ دونوں. مولانا نے ہم تھوڑی سی دیر ہو گئی، معذرت چاہیں گے. لیکن مجھے دیکھ کے آج ایک جو بڑی اچھی خوشی ہوئی کہ عاصم نقوی بیٹھے ہوئے ہیں، فرحان نقوی بیٹھے ہوئے ہیں، جعفری بیٹھے ہوئے ہیں، ذیشان جعفری. ان بچوں نے جو آج کام کیا ہے آئی تھنک ویری کمینڈیبل یہ کام ہے. اور مسلمانوں کو، اور خصوصی طور سے امریکہ کے مسلمانوں کو، کیونکہ یہاں پہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے، نوجوان نسل کو آگے آنا چاہیے، اور یہ پروگرام مسلسل ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ پیس کا مذہب ہے. نام تو ہمارا پیس میں آتا ہے لیکن کام ہمارے سارے دوسرے ہیں. اور یہ جب تک نسل جو یہاں بڑی پڑ رہی ہے، جو دنیا میں یہ نئی ٹیکنالوجی سے اجاگر کر سکتی ہے دین کو، آقا کی ذات کو، ان کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور میری طرف سے آپ تمام کو بہت مبارک ہو اس کام کے لیے. بہت زیادہ میں آپ سے خوش ہوں اس وقت ہوا. اور اس وقت جذبات جو ہے نا امنڈ آ رہے ہیں، ٹائم کم ہے، لہٰذا میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں. اگر جعفری صاحب نے مجھے خدمت کا موقع دیا، محمد علی نے اور اس برہان نے اور عاصم نقوی نے، تو انشاءاللہ پھر آئیں گے اور اس موضوع کو آگے رکھیں گے. اور دین کے حوالے سے اس کو، دین کے حوالے، وحدت کے حوالے سے، شیعہ سنی یہ وہ کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے. نبی ایک ہیں، اللہ ایک ہے، اور 5 دن پاک ہمارے ایک ہیں، اور قرآن ایک ہے. بے شک بے شک. تو جب ہدایت کے یہ منبع ہمارے ایک ہیں تو پھر اختلاف میں ادھر ادھر قطع کلامی ہو رہی ہے. ابھی ہمارے درمیان رضا پاشا صاحب، ریزیڈنٹ عالم اہل بیت سینٹر، وہ بھی اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو آپ کی گفتگو سے ایک بات مجھے نکل آئی کہ انہوں نے فرمایا تھا پاشا بھائی نے کہ ہمارے اور تمام جتنے بھی فرقہ ہیں ان میں 95% باتوں میں متفق ہے سب بات، اور جو 5% باتیں ہیں ان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. تو ہم کیوں نہیں ان 95% باتوں کی اتباع کریں، مانا کریں کہ بجائے 5% کے بھاگے جا رہے ہیں جو 5% ہمارے درمیان. ابھی مولانا حر شبیری صاحب تھے ابھی جلوس میں، ریزیڈنٹ عالم آئی سی کے، ان سے بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم لوگوں نے بالکل اس بات کو مسئلہ بنا لیا کہ جو 5% ہم متفق نہیں ہیں اس پہ تو ہم نے مسئلہ بنا لیا، اور 95% ہم نے اگنور کر دیا. حالانکہ دنیا کی جمہوریت اور دین کی جمہوریت بھی یہ اجتماع امت ہے. جو 95 پہ اگر ہم لوگ صحیح ہیں تو کم از کم 95 کو تو صحیح تو رکھیں نا، 5 پہ چھوڑ دیں. آج اللہ کے رسول کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بھئی محمد مسلمانوں کے رسول ہیں. میں انٹرفیئر میں جاتا ہوں، جیسے محمد نے بتایا ہمارے پاس کچھ 27 آرگنائزیشن ہیں جس میں یہودی، عیسائی، بودھسٹ، بوہری، بہائی، ہمارے اسماعیلی، یہ سب آتے ہیں. اس میں ایون قادیانی بھی ہمارے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ وہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ اسلام، تو میں واحد شخص ہوتا ہوں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی ایز اے انسان، اللہ نے سب کو پیدا کیا. جب وہ کہہ رہا ہے تو ہم کس کو مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ جب خدا نے کسی کو پیدا کیا یار، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے نبی. تو جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں رب العالمین اور نبی رحمت للعالمین، بات یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے. اب کوئی ہمارے نبی کو نہیں مانتا، مت مانے، اس سے جھگڑا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ کہ تو اللہ کے رسول کو ہماری طرح نہیں مانتا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہودیوں کے یہاں یہ بات آئی تھی جعفری اس دن، یہودیوں کے سے بات آئی تھی کہ بھائی جناب والی اللہ کے رسول جو ہے نا، تم کیسے الگ سے؟ تو میں نے کہا ہم تو کہہ ہی نہیں رہے. تمہارے یہاں تورا کہہ رہی ہے، تمہارے یہاں بائبل کہہ رہی ہے، ہم تو تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں.
ہمیں تو جو بتایا ہم تو اپنی تورا دیکھ لو، اپنی بائبل دیکھ لو، ان میں بھی اللہ کے رسول خاتم النبی نہیں کہا گیا ہے، اس طریقے سے کہا گیا یا اس طریقے سے کہا، لیکن مسلسل یہ کہ ابو البشر، ابو الانبیاء اور خاتم الرسول، اور آدم علیہ السلام بھی دعا دے رہے ہیں کہ بھئی جو نام لکھا ہے اس کے ذریعے مجھے بخش دیا۔ میں زیادہ اس بات پہ للبی نہیں، کیونکہ حضرت عبد الغنی اویسی علامہ تھا، تشریف فرمایا، تو یہ میرا میدان ہی نہیں ہے، تو یہ میدان حضرت علامہ کا ہے، تو لہٰذا میں ان کے لیے چھوڑ رہا ہوں یہ بات۔ ہم تو ایک ادنا سے نبی کے غلام اور اسلام کے بہت ہی ناکارہ قسم کے مطلب فالوور کہہ لیجئے آپ، ہمیں وہ طاقت تو نہیں ہے جو پہلے کسی مسلمان میں ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب بھائیوں کی بدولت آپ سب کے آئیں، آپ بھی خدمت کریں، اللہ ہمیں بھی اتنی توفیق دے کے خدمت کریں اس کی سب کے ساتھ مل کے۔ اور ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے پہلے مسلمان ہونے کی شرائط میں یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، اور اس کے بعد میثاق مدینہ ہوئے، اس میں کہیں کوئی ذکر نہیں کہ تم بہتر اور وہ خراب ہے۔ خود رسول کے زمانے میں یہودی جو تھے وہ مملکت کی ایڈوائزروں میں تھے۔ میثاق مدینہ جا کے دیکھیں، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ یہ فلانا آئے گا تو آپ واپس بھیج دیں گے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے واپس بھیج دیں گے۔ آپ پڑھیں غور سے اس کو دیکھیں کیا ہے، جب خدا کے بندے قدوس نے اور پھر بات پھر وہیں آ گئی کہ رحمت للعالمین، تو نبی رحمت ہے سب کے لیے۔ ہم نے کیوں نبی کو اپنے زحمت بنوا دیا لوگوں کے لیے کہ یہ محمد کا قاتل، محمد کے ماننے والے چور، محمد کے ماننے والے سوسائڈ کرنے والے محمد کے ماننے والے، ہم نے اپنے نبی کو اپنے ذریعے سے دوسری طرف کر دیا، بدنامی کا باعث بن گیا۔ نہ بنے، وہ رحمت للعالمین ہے، ہم بھی دنیا میں ہم کو ہمارا ایسا ہو کہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ نبی کی کسی قسم کی بھی ہماری وجہ سے نبی بھی کہ یہ تو یار اس کے ماننے والے ہیں، یہ ٹیررسٹ محمد کے ماننے والے، وہ رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم سب کے لیے رحم دل ہوں، ہدایت دینا اس کا کام ہے، بے شک عملی نمونہ پیش کرنا اسلام کا۔ اب میں تعارف میں حضرت کے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ انتہائی فرسٹ آف آل حافظ اور قاری ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کسی بھی سبجیکٹ پہ مولانا سے بات کروا لیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا، اور ایک ایسے مسلمان اور ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جو بہت کم آپ کو علماء اکرام میں نظر آئیں گے۔ یا تو علماء اکرام ایک طرف پلہ رکھتے ہیں یا دوسری طرف، لیکن حضرت کی تعریف کے لیے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ان کی صحبت میں ہم سب بیٹھیں تو بہت سیکھ سکتے ہیں۔ پورا نام عبد الغنی اویسی، ہم لوگ ان کو ابو الخیر کہتے ہیں، امام ہیں، قاری ہیں، حافظ ہیں، معلم ہیں، عالم ہیں، اور یہ آج کل ہیوسٹن میں امامت کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں اور مدرسے کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، مدرس کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ بغیر کسی تاریخ سے حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ ہم لوگوں کو کچھ بتائیں، کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وجمیع اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب مل کر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین کرام، محفل ولایت ٹی وی کے حوالے سے ہم سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے بھائی محمد علی جعفری صاحب، محمد عاصم نقوی صاحب، برہان نقوی صاحب، ذیشان جعفری صاحب، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہی خدا، ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک ہی کعبہ کے ماننے والے ہیں، سبھی دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک نبی کو اتفاق و اتحاد کے لیے، پیار و محبت اور خدا کی وحدانیت اور خداوند قدوس کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے بلانے کے لیے ہی تو بھیجا، اور سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وحدت کے لیے ہی بلایا اور وحدت ہی کا سبق دیا اپنی امت کو۔ ہر ایک نبی نے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں، ان کے کلام میں
بہت اثر رکھا اور بے شمار مخلوق ہدایت پا گئی۔ تو سامعین کرام، یہ کتنی اچھی اور قیمتی بات ہے کہ ہم ایک ہی بات پہ سب متفق ہو جائیں۔ اتفاق میں بڑی برکت، اور سب سے بڑی برکت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اقدس میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں ہم سب اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہر ذرہ مخلوق کا وہ سرکار کا ذکر کرنے والا ہے، اور ہم بھی اس ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو سامعین کرام، میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ والضحیٰ شریف 30واں پارہ اور آخری آیہ مقدسہ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کہ ہمارے جعفری اور نقوی برادران نے یہ ہفتہ وحدت منا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف، آپ کی آمد کی خوشی میں یہ جو پورا اہتمام کیا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی نیک کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہم سب مل کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا تو ہر ایک نبی نے کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران شریف کی ایک آیہ مقدسہ ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد فرماؤ جب سب انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا تھا، سب انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سب نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس آیہ مقدسہ کے تحت تمام مفسرین کرام نے ایک بڑی حدیث مبارکہ ذکر فرمائی ہے، لکھی ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی امت کو یہ تاکید فرمائی کہ جب بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ فرماتے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا دانیال علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی، سرکار کی آمد کا ذکر فرمایا، سرکار کا ذکر فرمایا، سرکار کا میلاد فرمایا۔ تو ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ جو انبیاء کرام نے اچھا اور اعلیٰ اور افضل اور بابرکت ذکر کیا ہے، ہم بھی اسی ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم بھی حضور علیہ السلام کے ذکر میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا ہے اور خوشی کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ یونس شریف ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ جب اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، تو خوب خوشی کرو۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اور بڑی رحمت پوری مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ شاید سنی صاحب، ہمارے محمد علی جعفری صاحب اور ہم سب بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ انبیاء شریف ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ایک اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے جن اور انسان کے ہر مخلوق جانتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اس عظیم نبی اور عظیم رسول کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زبان دی ہے، یہ بولنا بتایا ہے کہ
کہ زبان ہماری وہی زبان کامیاب ہے جو اللہ کے محبوب کا ذکر کرے، اللہ کے محبوب کی اولاد کا ذکر کرے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھنے والوں کا ذکر کرے، جن کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خوشی ہوتی ہے تو سرکار بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ کسی نیک آدمی کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے پیارے کو، سرکار کے غلام کو خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں، آپ کا ذکر اس صورت میں کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے ذکر سے خوش ہوتے ہیں ہم ان پر خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں، سب کو سرکار کے ذکر، سرکار کی محبت اور اطاعت کے لیے بلاتے رہیں۔ یہی وحدت اور یہی دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ ہمارے جعفری برادران اور نقوی برادران نے یہ کتنی اچھی صحیح کی ہے، خدا تعالیٰ اس میں برکت بخشے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف شریف میں یہ صرف میرے اور آپ کے وہ نبی اور رسول بن کر نہیں آئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قیامت تک ہر ایک کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر کما حق کو ہو ہمیں ماننے، اپنانے اور محبت اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ صاحب، بہت خوب۔ ناظرین انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب بھی جوائن کریں گے ویا فون لائن، اینڈ تب تک میں چاہوں گا کہ جناب علی اسد صاحب ہمیں ایک کلام پڑھ کے سنائیں تو بڑی عنایت ہوگی، اور میں نہایت شکر گزار ہوں مولانا صاحب آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ سب کا شکریہ۔ یا محمد یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس، خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس، یا اور دھیرے دھیرے ہو گیا سارا رب زیر ندی، یا رسول اللہ ہجرت ایسی رسائی کہ بس، یا محمد یا اور جس نے راتوں کو عبادت سے جگایا عمر بھر، خاص شب ہجرت اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس، یا محمد، اور اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پر بچ گئے،
حضرت جبریل کے پر بچ گئے ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہر آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس خانہ کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کے بس. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ ابھی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب آن فون لائن موجود ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ ہمارے سی او ہیں, اولا ٹی وی یو ایس اے کے فاؤنڈر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ کافی خدمات ہیں ان کی, اور پچھلے کچھ عرصے سے یہ کربلا سے جا کے بلائی ٹی وی کی کوآرڈینیشن سے کربلا ٹی وی ایک آفیشیل چینل ہے حرم امام حسین علیہ السلام کا, وہاں سے جا کے 5 دن کے لیے لائیو پروگرام کرتے ہیں, اور بیسکلی ورچوئل زیارت ہوتی ہے, لوگ فون کال کر کے ذریعے اپنی زیارت وہاں پہ پڑھتے ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر کافی مقبول ہے, بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کربلا ٹی وی دیکھا جاتا ہے یا ولائی ٹی وی دیکھا جاتا ہے تو یہ لائیو پروگرام وہاں سے ٹرانسمیٹ ہوتا ہے ہر مہینے 5 دن, اور جب محرم کے ایام کے اندر زیادہ دن ہوتا ہے تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پینل کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے محمد علی جعفری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جناب سید شہاد علی سنی صاحب. السلام علیکم حضرت. اور ان کے ساتھ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں جناب مولانا عبدالغنی اویسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آلسو یہاں پہ ہمارے ساتھ 5 تشریف رکھتے ہیں جناب علی اسد صاحب جو ابھی ہمیں کلام پڑھ کے سنا رہے تھے, اور غالباً آپ سن بھی رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے. السلام علیکم. بالکل بالکل ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو اسد اللہ ایامکم. سب سے پہلے تو جشن عید میلاد النبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام مبارک ہو, اور واقعاً آپ لوگ خصوصی مبارک کے مستحق ہیں کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا بہترین مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اس وقت جس پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے ملائکہ اس نبی برحق پر درود بھیجتے ہیں, اور اے مومنین تمہیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ تم بھی اس نبی برحق پر درود بھیجو. تو یہاں پر جو ہے نا وہ خدا, ملائکہ اور مومنین وہ سب درود بھیجتے ہیں, اور جو نہیں بھیجتے, جو درود السلام کے منکر ہیں, وہ تکفیری ہیں. تو جو لوگ بھی اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں ان کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ مل جل کر دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم اللہ کی خواہش کے مطابق ملائکہ کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے اور مومنین مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نبی برحق محمد مصطفیٰ جو وجہ مشترک ہیں ان پر درود و سلام بھیج رہے ہیں, ان کی نعت پڑھ رہے ہیں, ان کی شان بیان کر رہے ہیں, اور یہ پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو, جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ کے ملائکہ پر یقین رکھتا ہے, جس کا قیامت پر یقین ہے, جو نبی برحق کا ماننے والا ہے, وہ درود شریف کو مانتا ہے, وہ درود پاک کی محفلوں کو مانتا ہے, وہ ہم لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. جو لوگ جشن عید میلاد النبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو یقیناً جواب دینے کی ضرورت ہے. جو لوگ عزاداری سید الشہداء کے خلاف ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نا اس نورانی محفل کو دیکھ کر, اور ماشاءاللہ علماء اہل سنت کو یہاں پر دیکھ کر, اور ماشاءاللہ واقعا جو ہے پروردگار آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, اور آپ لوگوں کو جو ہے اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے, اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اور آج بھی اپنے ناظرین کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب انبیاء سے افضل,
تو ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ انبیاء کا مقابلہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے حبیب وہ کیسا دن ہوگا کہ جب ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا، اور اے نبی تم سارے انبیاء پر گواہ بن کے آؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جو حیثیت ہر امتی کی اپنے نبی کے لیے ہے وہی حیثیت انبیاء کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو یقیناً ہم جو ہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جو ختم المرسلین ہیں، اور جو طٰہٰ ہیں، جو یاسین ہیں، جو مزمل ہیں، جو مدثر ہیں، ان کے لیے جتنا بھی ہم جو ہے نا وہ کہیں وہ کم ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ٹائٹلز کی بات آتی ہے، خلیل بھی ٹائٹل ہے جسے دوست کہا جاتا ہے، لیکن حبیب بھی ٹائٹل ہے جسے دوست کہا جاتا ہے۔ خلیل اور حبیب کا فرق یہ ہے کہ خلیل طالب دوستی ہوتا ہے اور حبیب مطلوب دوست ہے۔ خلیل وہ ہے جو خدا سے کہتا ہے کہ کیف تحیی الموتى، اے پروردگار مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اور مطلوب دوستی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے خدا فرماتا ہے سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ یہاں پر جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ خلیل ہے، جس کو خدا دکھانا چاہتا ہے وہ حبیب ہے۔ اسی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ایام ہیں، اور یقیناً ہم سب لوگ اسی در کے گدا ہیں، اپنے اپنے کاسے لے کر اپنی اپنی جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً نبی خدا محمد مصطفیٰ کے صدقے میں خدا ہماری جھولیوں کو بھر دے، آمین، ہمارے پاؤں کو مستجاب فرمائے، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ مبارک کرے یہ دن، اور انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم انشاءاللہ محبت محمد مصطفیٰ کے پیمبر بن کر پوری دنیا میں اخوت کا، محبت کا اور حقیقی اسلام کا تعارف کروائیں انشاءاللہ۔ حضرت میں کچھ کہنا چاہوں گا، آپ کی جو محمد علی نے اور اپنے عمران نقوی نے تعارف کرایا، آپ بہت ہی قابل کہنا چاہیے ایک مجاہدانہ کام کر رہے ہیں کہ آپ 5-7 دن وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پروگرام دیتے ہیں اور روشناس کراتے ہیں لوگوں کو، اور دوسرے آج آپ کی اس مختصر سے بیان سے 2-4 باتیں بہت اچھی سیکھنے کو ملی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے آپ کو، اور آپ کی صحت دے، اور آپ کو اور دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ، خداوند متعال آپ کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تو اسی طرح سے وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہیں گے، اور ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ولایت ٹی وی کو دیکھا جا رہا ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ العزیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی تعلیمات کو شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ بزرگواران کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عاصم بھائی آپ کا بھی، اور محمد علی جعفری صاحب آپ بھی، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ یقیناً یہ جہاد کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ پروردگار آپ کو اجر عظیم فراہم فرمائے، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کو قائم اور دائم رکھے انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں نور ولایت کے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ اتنا خوبصورت پروگرام ہے، ناظرین نور ولایت آپ اس پروگرام کو دیکھیے، میں بھی بیٹھ کر جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آج کے دن میں اور ایام کے صدقہ میں ہم سب کو انشاءاللہ العزیز بہترین عیدی ہمارے گناہوں کی مغفرت کی صورت میں، اور ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کی صورت میں، اور ہمیں آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی صورت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور مجھے بھی آپ جو ہے نا وہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بے شک۔ تھینک یو مولانا صاحب۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے جب آج کا پروگرام کنفرم کیا، ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ سنہوزے میں، تو سنہوزے سے جو ہمارے لاہور میں بھی اسٹوڈیو ہے، کراچی کے اندر بھی، تو وہاں سے سارا جو کرتے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کل اس طرح کا پروگرام لائن اپ کیا، اور ہمارے پاس مہمان آپ آ رہے ہیں، تو مولانا صاحب بڑے خوش ہوئے رائٹ اوے، لائک تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، میں اس میں سوچ رہا تھا ایسا کچھ ہونا چاہیے کل کے دن جو ہے آپ ایسا کچھ پروگرام کریں، یونٹی شو، اینڈ ہی واز ویری لائک
you know Excited. excited about it. This is the first time پہلے ہمارے پاس یہاں پہ وہ تشریف لاتے ہیں اپنا ایاز مفتی صاحب. ایاز مفتی وہ لاسٹ ایئر سے 2-3 دفعہ ہمارے پاس آ چکے ہیں. پچھلے سال ایگزیکٹلی آج کے دن انہوں نے ہمارے ساتھ پورا پروگرام ایاز مفتی صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو آج مجھے معلوم نہیں تھا اس نے آج ہی کال کی. نہیں کل کال کی تو میں نے کہا اتنا اللہ نے اتنا فضل و کرم کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدا کے فضل و کرم سے ہوگا. جب انہوں نے بتایا تھا کل تو میں اس وقت انہوں نے آپ کا نام جان لیا تو میں نے کہا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں شاہد بھائی ہمارے ایسے تعلقات ہیں جیسے شاہد بھائی ہمارے بھائی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ان شاء اللہ, کیونکہ اس سے جو ہے کہ ہمیں جیسے مولانا صاحب نے کہا, آپ نے بھی ذکر کیا ارلیئر, کیونکہ ہمیں جو ہے جو تکفیری قوتیں جو ہیں ان کے سامنے ہمیں ڈھال بننا ہوگا اس وقت. دس از دا ٹائم, کیونکہ ایسا جو ہے لائک ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ بارودی اور درودی میں کیا فرق ہے. جی ہم درود والے ہیں, کیا صحیح بات کہی درود والے ہیں اور وہ لوگ بارود والے ہیں. تو وہ جو اسلام کا جو پکچر پیش کر رہے ہیں غلط ہے, ایک سازش ہے شاہد بھائی اور قبلہ, کہ ہمارے ایسے مسلمانوں کو ثابت کرنا کہ جیسے ہم بہت کوئی دہشت گرد ہیں یا لیکن اس میں محمد علی مسلمانوں کی اپنی غلطی کی جب ہمیں پتہ ہے کہ سامنے کھائی ہے, ہم کیوں گر رہے ہیں اس میں؟ اب کس چکر میں گر رہے ہیں؟ کھائی کے اندر سونا رکھا ہو تو ہم نے اس کی چمک میں گرے جا رہے ہیں, دولت کے چکر میں گرے جا رہے ہیں. بھائی تمہیں پتہ یہ کھائی ہے, ابھی تو سونا نظر آ رہا ہے, جیسے اندر گئے. تو یہ تو ہماری بھی عقل کی اندھا پن ہے میرا خیال ہے. شاید جب تک ہم ان درود و سلام کی محافل سے, ذکر اہل بیت سے, ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلوں سے منسلک رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ایسا مکتب فکر ہے جو صرف پیار کا درس دیتا ہے. بے شک یہ تو کبھی نہیں کہے گا کہ تم جاؤ اور فلاں کو مار دو, یہ کر دو, اور تمہیں ساتھ پوچھتے تمہاری اگلی پچھلی بکری جائیں گی, تمہیں حوریں ملیں گی. تو یہ تو کوئی اور لوگ ہیں. بے شک حوریں نہیں, حوریں ملیں گے. حوریں پنجابی میں حوریں ملیں گے. درود اور بارود کی جنگ. بالکل صحیح, درودی اور بارود. درودی اور بارود. ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ ہم لوگ درودی. بے شک بے شک. محمد علی بھائی معذرت کے ساتھ جیسا کہ ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے آلریڈی, اب ہم لاسٹ ایک کلام سنیں گے اپنے دونوں بھائیوں سے. اور اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مولانا ظہیر حسن نقوی صاحب کا. انہوں نے ہمیں اپنا پروگرام کا ٹائم دیا, کیونکہ ان کا پروگرام جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے آلریڈی شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنا لائیو پروگرام, ان کا 40 منٹ کا پروگرام ہمارے. جی تو میں بھائی حضرت بہت بہت شکریہ. اگر سن رہے ہو دیکھ رہے تو آپ کو بہت شکریہ. ہم نور ولایت کے ناظرین سے معذرت خواہ ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے بعد جو ہے وہ پروگرام دیکھیں گے, مگر یہ لاسٹ کلام آپ ضرور سنیے گا, آئی ایم شیور آپ کو پسند آئے گا. جی بسم اللہ. میں تو غلام ہوں, میں تو غلام ہوں, میں تو غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, خدا خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے, یہ کرم ہے سارا بطول کا, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سے جدا, جہاں
مقصود کائنات خیر النسالیو محمد حسن حسین ہوا کیسے سر سے بت جدا جہاں عشق ہے وہی کربلا میری بات وہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو شاست حسین بادشاست حسین دین آست حسین دین پناہ اس حسین سردار ندا دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہست حسین میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام مجھے عشق سر وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو یہیں پہ پاس کرتے ہیں. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نیکسٹ ویک انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور میں شکر گزار ہوں جناب سید شاہد علی سنی صاحب کا اور مولانا اویسی صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے. اور 17 ربیع الاول کے پروگرام کو آج ہمارا ہفتہ بہادر جو 12 ربیع الاول سے شروع ہو کے 17 ربیع الاول کو ختم ہوا ہے اس کے اندر 4 چاند لگا دیے اس پروگرام کے اندر. اور ہم نے ایک وحدت کا صحیح نمونہ پیش کیا اور انشاءاللہ ہم اس طرح کے نمونے پیش کرتے رہیں گے آنے والے پروگراموں کے اندر بھی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ بھائی آپ لوگوں کا بلانا. Thank you very much. محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی
बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले वो नबियों में रहबर लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले